جاہلیت کے لوگ جن مسائل پر قائم و دائم تھے ان مسائل میں سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپس میں دین کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے۔ دین کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں آپس میں مختلف تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 قسم کے لوگ تھے: یہود، نصارہ اور مشرکین۔ یہ سب کے سب آپس میں عقیدے میں، عبادات میں، دین کے معاملے میں مختلف تھے، ایک نہیں تھے، ایک دن نہیں تھا۔ اور یہ جاہلیت کا سب سے دوسرا بڑا مسئلہ تھا جس کے سلسلے میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ اس طرح سے مت بنو، تم ایک دین کے حاملین بن جاؤ۔ وہ لوگ آپس میں مختلف تھے، اختلاف کرتے تھے۔ یہ ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ خود قرآن کریم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون۔ یہاں تینوں گروپ کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ یہودی لوگ نصارہ کو کہتے تھے تم لوگ کچھ نہیں ہو، تمہارا دین باطل ہے، بیکار ہے۔ نصارہ لوگ یہودی کیا کہتے تھے؟ وہی کہتے تھے تمہارا دین بیکار ہے، برباد ہے، نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر کہا کذالک قال الذین لا یعلمون، یہاں مشرکین مراد ہے۔ اور مشرکون بھی ایسا کہا، ان لوگوں نے بھی ایسا کہا جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں تھا، یہ مشرکین۔ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کے آپسی اختلاف کا ذکر کیا دین کے بارے میں، اور کہا کہ مشرکین آپ کی آمد سے پہلے اہل مکہ، جاہلیت کے لوگ آپس میں دین میں اختلاف کرتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کما قال تعالی کل حزب بما لدیہم فرحون، صرف اختلاف ہی نہیں کرتے تھے، دوسری بڑی بیماری ان لوگوں کے یہاں یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ہی دین کو سب سے اونچا سمجھتے تھے۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس آیت کا مکمل حصہ یہ ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسولوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اے رسولو إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری یہ جماعت ہے، تمہاری جماعت کا دین ایک ہے، تمام انبیاء کے دین ایک ہے، لیکن وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ لیکن کیا ہوا؟ بعد کے لوگ کیا کہے؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے اور دیگر لوگوں کو ماننے والے، ان لوگوں نے کیا کہ آپس میں گروہ بندی کی، جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، بٹ گئے۔ یہودیوں میں بھی کئی فرقے، نصارہ میں بھی کئی فرقے، مشرکین میں بھی جو ہے بہت سارے اقسام، کچھ جو آسمان پرست، کچھ زمین پرست، کچھ ستارے پرست، یہ ان کو حق باطل کہتے، وہ ان کو باطل کہتے، اور ہر کوئی اپنے اپنے مذہب میں مگن ہے۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ اپنے پاس جو عقیدہ، جو ایمان ہے اس کے ساتھ وہ نازاں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اور نصارہ کی مذمت بیان کی، اس لیے بیان کی کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اگر آج بھی اسلام آنے کے بعد اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کے باوجود بھی باطل پر نازا رہے، خوش رہے، تو گویا کہ اس کے اندر جاہلیت کا ایک مسئلہ ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي دُنْيَاهُمْ، اسی طرح سے زمانہ جاہلیت کے لوگ دنیاوی معاملات میں مختلف تھے، متحد نہیں تھے۔ ان کے پاس کوئی قبیلہ نہیں، کوئی سردار ایک نہیں تھا، بہت سارے سردار، ان کا سردار، ان کا سردار، ان کا سردار، آپس میں سب اختلاف، ایک حاکم نہیں تھا۔ آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کے، قحطانی قبیلے کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے مدینے میں، اوس اور خزرج۔
120 سال تک جنگ چلی، 120 سال تک، حالانکہ دونوں ایک ہی قبیلے کے دو شاخ ہیں. یہ لوگ دنیا کے بارے میں بھی آپس میں متحد نہیں تھے، مختلف تھے. تو مختلف ہونا اور اختلاف پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ کیا کرتے، وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ، اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اختلاف ہی کو بہتر سمجھتے، صحیح سمجھتے کہ یہ دین میں اختلاف کرنا، دنیا میں اختلاف کرنا یہی ٹھیک ہے، ہم حق پر ہیں وہ باطل ہے. اس کا اندازہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، اب جب جاہلیت کے زمانے کے آپ شعراء کو اٹھائیں گے تو ان کے شعراء میں، شعروں میں آپ کو ملے گا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ جو ہے باطل ہیں، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ آپ کو اشعار میں ملیں گے. تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، دین میں اختلاف کرنا، دنیا میں اختلاف کرنا، اور اختلاف ہی کو بہتر سمجھنا. آج کے دور میں بھی اگر کسی کے اندر یہ پائی جائے تو گویا کہ اس کے اندر جاہلیت کا ایک مسئلہ ہے. ہم اس کو پڑھ اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اس سے دور رہیں. اب کیا ہوا سنیے، فَأَتَى بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اتحاد کو لائے، اتحاد کا پیغام لائے. آپ جب آئے تو تمام اختلاف کو مٹا کر کے اتحاد کا پیغام دیے، اتحاد کا پیغام دیے، اور ایک دین کی دعوت دیے کہ تمام دین باطل ہے، ایک دین کو مانو، سب آ جاؤ، ایک دین کے جھنڈے کے تلے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک نبی کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اتحاد کی دعوت دی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو پیغام اتحاد کا پیغام ہے، دین میں اتحاد کا پیغام ہے اور دنیا میں اتحاد کا پیغام ہے. تو سب سے پہلے ہم دین میں اتحاد کا پیغام لے کر آئے، اس کی دلیل بیان کرتے ہیں. دلیل یہ ہے، قرآن میں کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا، ما وصى به نوحا، جس دین کی وصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور اسی دین کی وحی ہم نے تم پر بھی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نوح علیہ السلام ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، دونوں کے دین ایک ہو گئے. وما وصینا به ابراہیم، اور یہی وہ دین ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی. وہ کون سا دین تھا؟ ان اقیم الدین، کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک توحید والے دین کو قائم کرنا. اس دین توحید کو قائم کرو گے تو تم متحد ہو جاؤ گے، مختلف نہیں رہو گے. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں اختلاف پیدا مت کرنا، یعنی دین کے عقیدی امور میں، دین کے اندر، دین کے عقیدے کے معاملے میں اختلاف پیدا کرنا بالکل حرام ہے. تم لوگ اختلاف پیدا نہ کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا. اور دیگر انبیاء کی طرف کیا اس کی وحی نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی، مگر اللہ نے ان 5 کا ذکر اس لیے کیا کہ ان 5 رسولوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اولو العزم من الرسل. اولو العزم من الرسل 5 ہیں. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ. یہ 5 نبی ہے اولو العزم. ان نبیوں کا مقام دیگر نبیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام والے ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے ان 5 انبیاء، بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ اسی دین پر قائم و دائم رہو جس کی وصیت وہی ہم نے ان 5 کو کی تھی، اور ان کے علاوہ اور انبیاء کو کی تھی، لیکن بڑے کا نام ذکر جب کر دیے تو چھوٹے اس میں سب شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت، اللہ کے رسول اتحاد کو لے کر آئے، جس کی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن کی اور ایک دلیل لے لیجئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تم لوگ
دین ایک دین کو مانو, آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی, جن لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی کی, دین میں گروہ بندی اختیار کی, یہودیوں میں 10 گروہ, نصارہ میں 10 گروہ اور مشرکین میں 25 گروہ, جن لوگوں نے دین کو بانٹا, وَكَانُوا شِيَعًا, اور یہ لوگ آپس میں گروہ در گروہ ہو گئے, لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ, ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس آیت میں اللہ کے رسول کو جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان سے براعت کا اظہار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ آج بھی کوئی اگر اختلاف کرتا ہے دین کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں, تو اس اختلاف کرنے والے آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان سے بری ہیں, ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہونی چاہیے. وَنَهَانَا عَن مُشَابَهَتِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاہلیت کی مشابہت سے روکا. اے مسلمانوں, تم لوگ جاہلیت کے راستے پر نہ چلو. کیسے روکا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور اے ایمان والو, تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے جدا جدا الگ الگ گروپ بندی کر لی. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, اور دلیلیں آ جانے کے بعد, روشن واضح دلیل ہونے کے باوجود بھی آپس میں اختلاف کیے, تم لوگ ان کی طرح مت بن جانا. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اختلاف سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے. وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ فِي الدُّنْيَا, اور دنیاوی معاملات میں بھی آپس میں اختلاف سے ہمیں اللہ نے روکا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے ایمان والو, تم اللہ کی رسی کو, قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو, تمام کے تمام مل کر کے, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو, آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. یہ جو اختلاف کی بات چل رہی ہے, عقیدے میں, دین میں اختلاف, فقہی مسائل میں اختلاف, یہ طبیعی ہے, فطری چیز ہے اختلاف ہونا. لیکن جب وہ فروعی مسائل میں, فقہی مسائل میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت کے لیے ہمارا منہج یہ ہے جو قرآن کریم نے بتایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, اگر کسی چیز میں, کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو, اور وہاں سے جو فیصلہ ملے اسی کو قبول کر لو, اسی کو قبول کر لو. لہذا اختلاف کی 2 قسم ہے, اختلاف فی الدین والعقیدۃ والعبادہ. عقیدے میں, عبادات میں اختلاف کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور ایسا کرنا جاہلیت کی طرح سے ہے. جہاں تک فروعی مسئلہ ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے, مگر کب؟ جب ہر ایک کے پاس دلیل ہو. ساتھ ہی ساتھ جب کسی فروعی مسائل میں اختلاف ہو اور اختلاف میں کسی قول کے لیے دلیل واضح مل جائے, صحیح دلیل مل جائے, تو ہم کو حکم دیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو کہ سب کو چھوڑ کر کے صحیح دلیل کے پیچھے بھاگ جائیے اور اسی کو قبول کر لیجئے. لہذا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اختلاف نہ کرنا دین میں, عقیدے میں, عبادات میں. اگر کوئی عقیدے میں, عبادات میں اختلاف کرتا ہے تو گویا کہ وہ زمانہ جاہلیت کے مسائل کے اوپر چل رہے ہیں.